أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے صفات میں ایک صفت ہے الملک۔ الملک بادشاہ، المالک مالک الملک، فتعال اللہ الملک الحق۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے جو الملک الحق، حقیقی بادشاہت، حقیقی سلطنت بس اسی کے پاس ہے۔ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ رب عرش عظیم کا وہ مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی اس صفت کو بار بار بیان فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا، کہیے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہیے مالک، اللہم مالک الملک، بادشاہ ہے، سلطنت اسی کی ہے، مالک حقیقی وہی ہے۔ سلطنت اور حکومت اس کائنات کے اندر اصل میں اللہ کی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت اور سلطنت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ کا یہ نظام جو کائنات کے اندر دنیا میں جو چل رہا ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں لے لیتے ہیں۔ بندہ اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی مالکیت کا اقرار کرے اپنے زبان سے، اور اپنے دل کے اندر یہ یقین پیدا کرے کہ اللہ اکیلا ہے، وہ حقیقی بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت میں، اس کی مالکیت میں کوئی شریک نہیں۔ یہ بات اللہ کو پسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے بعد سلام پھیرتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، اور آپ نے امت کو یہ دعا بتائی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ لہ الملک، حکومت اور سلطنت اسی ہی کی ہے، تعریف کے لائق تو وہی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ، جس کو آپ دینا چاہتے ہیں کوئی اسے روک نہیں سکتا، جس سے آپ کوئی چیز روکنا چاہیں اسے وہ دے نہیں سکتا۔ یعنی بادشاہ تو وہی ہے۔ ان جملوں میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو، اپنی بادشاہت کو، اپنی سلطنت کو بتا رہے ہیں کہ میں کیسا مالک ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص یہ کلمہ پڑھے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوتھا کلمہ کیا ہے؟ جس میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بادشاہت اور اللہ کی تعریف کا اقرار ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد۔ اگر کوئی چوتھا کلمہ پڑھتا ہے دل کے اخلاص کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت کی نگاہ ڈالتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرماتے ہیں، مانگو، جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ کلمات اللہ کو پسند ہیں، جس میں اللہ کی بڑائی ہو، اللہ کی وحدانیت ہو، اللہ کے صفات کا اقرار ہو۔
اسی لیے ان کلمات کو ہم اپنی زبانوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا علیکن بالتسبیح والتہلیل والتقدیس، فرمایا یسیرہ اپنی انگلیوں پر اللہ کی تسبیح کو، اللہ کی تحلیل کو، اللہ کی پاکی کو شمار کرو، گنتے رہا کرو۔ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، جس میں اللہ کی پاکی کو، اس کی بادشاہت کو اور اس کے عیوب سے پاکی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن اور حدیث کے اندر بے شمار الفاظ ہیں جس کے اندر اللہ کی بادشاہت اور اس کی سلطنت اور اس کی حکومت کو بیان کیا گیا۔ توکلت علی الحی الذی لا یموت، کہو میں اس اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جس کی زندگی ہمیشہ ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کبھی اس پر فنا نہیں ہے۔ اور وہ کیسا ہے؟ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی بادشاہت میں، اس کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں ایک دعا ہے، آپ جب دعا فرماتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے تھے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مالکیت کا اقرار کرتے تھے۔ اللہم انت الملک لا شریک لک، اے اللہ بادشاہ تو آپ ہی ہیں، آپ کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں۔ والفرد لا ند لک، اے اللہ آپ اکیلے ہیں، یکتا ہیں، آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، آپ کا کوئی مثیل نہیں، آپ کا کوئی وزیر نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہک، ہر چیز فنا ہونے والی، ختم ہونے والی، لیکن ایک اللہ کی ذات ہے، اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ اسی لیے قیامت کے دن سب مرے پڑے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اعلان فرمائیں گے یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کا اختیار ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اکیلا تنے تنہا جو ہر چیز پر غالب ہے، جس کا ہر چیز پر قبضہ ہے، اسی کی بادشاہت تھی اور اسی کی بادشاہت ہمیشہ رہے۔